ڈاکٹر مصدق، یہ بات جیسے برطانیہ میں آپ نے دیکھا ابھی ان کے ہاں رائٹس ہوئے، پاکستان کے اندر سے پکڑا گیا نیٹ ورک اور ایک شخص آج ہی ایف آئی اے نے دھر لیا ایک لڑکا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ تو فوری طور پر جسٹس ہوتا ہے، وہاں پہ سارے سرویلنس بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ سب کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے اوپر کہیں آگے نہیں بڑھنا؟ ہمارے صاحب سوری آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ تھوڑا سا سوری میں اس وقت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ برطانیہ میں آپ نے دیکھا ابھی جو فسادات ہوئے تھے، دیکھیں اس طرح ہے انجام کو پہنچ گئے ایک ہفتے کے اندر اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدالتوں میں جو ہمیشہ سے جو بھرتیاں ہوتی تھیں اور جو پاکستان کی عدالتوں کا سسٹم ہے وہ اگین نیپوٹزم پہ ہے، اس میں میرٹ بہت کم ہے۔ اچھا میری نظر میں ایک ٹائم پیریڈ آیا جب یہ 2007 کے بعد جو عدلیہ کا جو ٹینیور آیا تھا، جس میں ایک قسم کا آپ سمجھے ری ویمپ ہوا تھا، 2-3 سال کے پیریڈ میں چند ایسے لوگ بیچ میں سے سکپ ہو کر آ گئے کہ جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ والے سیٹ والے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ آج جن لوگوں کو فار ایگزامپل جسٹس بابر ستار کو یہ لوگ کہتے ہیں پرو پاکستان تحریک انصاف، حالانکہ جب وہ ایز اے اینالسٹ ہوتے تھے ٹی وی چینلز پہ، ہی از اے ونڈرفل جج، ٹھیک ہے نا، اس وقت ان کی جو سوچ ہوتی تھی وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتی تھی ایز اپوز ٹو دیٹ، لیکن ان کی سوچ اور ان کے فیصلوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی سوچ سے بالا تر ہو کے وہ فیصلے کرتے ہیں، ہمیں ان کے بعد فیصلے شاید اچھے نہ لگے، ہم کرتے تھے، دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں، ہم کرتے تھے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا کیا مطلب ہے، یہ جو ہمارے خلاف یہ جو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس کے بعد آئے تھے، اس میں کن لوگوں نے ہمارے خلاف ہوئے؟ انہی ججوں نے سب بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ سب ہوا تھا۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں مطلب نہیں کہ ہمارے جج ان کے جج ان کے جنرل ہمارے جنرل، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بڑی سمپل وہ کرتی ہے، ہم لوگ کسی کو یہ نہیں کہتے، ہم نے آج تک نہیں کہا کہ جو چیف جسٹس ہے وہ ان کے جج ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہے جنرل فائز عیسیٰ صاحب، ہم صرف یہ کہتے ہیں مؤدبانہ گزارش ان سے یہ ہے، اور اس کی ایک ہسٹری ہے، اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کیسز نہ سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کے زمانے میں جب ان کے اوپر ریفرنس دائر ہوا تھا تو ان کی مسز نے نام لے کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو نام لے کر، ویسے خان صاحب نے اس پہ معذرت کی تھی، انہوں نے کہا یہ غلط ہوا تھا، وہ تو ان کو ایکسپٹ کر لیا تھا نا، ریفرنس ہی غلط ہوا تھا۔ وہ دیکھیں وہ ایک انسان کا بڑائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لے، وہ بڑائی ہوتی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک پرسنل لیول پہ اور ان کی مسز نے بھی یہ کہتا ہے، یہ جب اس قسم کی چیزیں آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے کیسز نہ سنیں، اس سے ریکیوز کر لیں، ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں اس وقت جو ابھی وہ بات کر رہے تھے نا، یہ اس کی یہ فائر وال کی اس کی، ہم نے دیکھا ایک منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے نا وی پی این کی وجہ سے ہے۔ وی پی این تو پچھلے کتنے مہینوں سے چل رہا ہے، تو اس وقت کیوں پرابلم نہیں ہو رہی تھی؟ اچھا میں چونکہ اس کمیٹی میں ہوں جو آئی ٹی کی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس میں پی ٹی اے نے انکار کر دیا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، جو پاشا ہے اس نے انکار کر دیا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پاشا یہ ایک ان کے سافٹ ویئر والوں کی وہ ایک آرگنائزیشن ہے، اکیڈمی، نہیں وہ نہیں ہے وہ ہے۔ اچھا منسٹری کو کچھ نہیں معلوم تھا یہ کیا ہوا ہے۔ میں مسکرا کسی اور بات کر رہا تھا، آپ کی بات سے کسی اور بات اب ہوا یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے، کوئی کام کر رہے ہوتے اور اس لیول پہ کر رہے ہوتے ہو، اتنا زیادہ پیسہ اور وہ بھی پبلک منی کو جب آپ لگا رہے ہوتے ہو، آپ اس کے اوپر ایک سوچ بچار کرتے ہو۔ یہ جو ہمارے آپ کو پتہ ہے، آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے $7 بلین کا ہم لوگوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگلے 5 سال کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنا لاس کیا؟ ہم نے between $300 to $500 million. That means $500 million we have lost in the last 1 month or so. Just because of a wrong decision. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ ذرا جواب دیجئے، پھر میں مانڈوی والا صاحب کے پاس جاؤں کہ ہماری اکانومی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ جو بات کہہ رہی ہیں میں تو اس سے متفق ہوں، میں کیا ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دوں؟ میں یہ کہوں کہ ہاں انہیں نہیں سننا چاہیے، مگر وہ کھوسا صاحب جنہوں نے ایک $3 والی کتاب کا وہ اقتباس سے شروع کیا تھا اپنا فیصلہ لکھنا، وہ انہیں ہمارا کیس سننا چاہیے تھا، وہ تو برحق تھے۔
اسی طرح ثاقب نثار صاحب جو جس طرح کی گفتگو فرماتے رہے نام لے لے کر، انہیں ہمارے تمام کیسز سننے چاہیے تھے. اسی طرح وہ تیسرے وہ ایک ہمارے وہ جج ہیں، وہ سپروائز کرنے کے لیے یعنی لوور کورٹ کے اوپر ایک سپریم کورٹ کا جج بیٹھ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے سزا نہیں ہوتی، وہ سب ٹھیک تھا. یعنی یہ عجیب سی بات ہے. میں واقعی میں اس تکرار میں نہیں آ رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ وہ تمام اگر ججز ٹھیک تھے اور انہوں نے ہمیں سزائیں دیں تو یہ جج کیسے غلط ہے. لیکن بات ججوں کے لیے نظام کی ہے. بات جو ہے جی میں وہیں پہ آ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کو کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ڈی پولرائز کرے گی. ذرا ہماری گفتگو کا آپ انالیسس کر لیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ تھری چیف جسٹسز آف پاکستان. ابھی میں 2 نام اور بھی لے سکتا ہوں، ایک بنتے بنتے رہ گئے، 4 ہو گئے، میں 2 اور لے لیتا ہوں. مگر آپ اندازہ کریں کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں 8 بجے 4-5 چیف جسٹسز کو ہم رگڑ چکے ہیں ابھی تک فیصلوں کے حوالے سے. اور ان کی گفتگو اگر کوئی غلط کرے گا تو کیوں کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں تو ابھی آپ اگر آپ مانیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اپنا احتسابی عمل کر رہا ہے اور کبھی آپ سمجھتے تھے یہ انٹچبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا تو ہو گیا نا. تو کچھ دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو بھی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ڈی پولرائز کرے گی. کچھ فیصلے جو ہو رہے ہیں یا فیصلے جو ہوئے ہیں، جس طرح جو چیزیں ہوئی ہیں ہمارے سامنے، ہماری جو تاریخ ہے، اس کی فیصلوں کی جو تاریخ ہے، اس کو پر بھی تو کچھ نظر ڈالنی چاہیے نا. اگر ہم کر سکتی ہے نا، مگر پارلیمنٹ نہیں کر رہی ہے. پارلیمنٹ میں پولرائز ہو چکی نا. آپ ججز کی تعیناتی کمیٹی کے اوپر آئی یا نہیں آئی؟ مجھے بتائیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو ہر ادارے اس کے سامنے ٹکراؤ کی شکل میں کھڑا ہے. اس وجہ سے جو اگر ہم بھی کچھ کرنا چاہیں تو آپ یہ مانیں گی کہ ہم ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو سے بہتری کے لیے کر رہے ہیں، مانیں گی. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ آپ کے پارلیمان کے اندر ایک احتسابی عمل شروع کریں اور آپ کے سامنے اسی طرح ٹی وی پہ آ کر بیٹھ جائیں اور بولیں کہ ان تمام پرانے ججز کو ہم نے بلا لیا، تو آپ کیا کہیں گی؟ اس وجہ سے یہ جو لیول آف پولرائزیشن ہے، جو تناؤ ہے معاشرے میں، اس کو گھٹانا پڑے گا تاکہ ہم بیٹھ کر کوئی بات سلیقے سے کر سکیں. درست بات ہے. لیکن سر مانڈی